السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اسلامک اور کرسچن سکرپچرز کی بھی کچھ کہانیاں ہیں جو مائتھولوجی ہیں۔ ایون دو پروفٹ محمد اور جیزس کرائسٹ ہسٹوریکل فگرز ہیں، لیکن جو میریکلز کی کہانیاں ان سے اٹیچ کری جاتی ہیں وہ ہسٹوریکل نہیں ہیں۔ نہ تو سائنٹسٹ نہ ہی ہسٹورینز انہیں سچ مانتے ہیں، تو یہ صرف میری پرسنل رائے نہیں ہے۔ چاہے یہ جیزس کرائسٹ کی کہانی ہو کہ کیسے انہوں نے پانی کو وائن میں بدل دیا، یا پھر پروفٹ محمد کی کہانی کی کیسے انہوں نے چاند کو اپنی تلوار سے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ انڈین یوٹیوبر دھرو راٹھی نے اپنی ایک لیٹسٹ ویڈیو کے اندر ہسٹوریکل اور ریجنل میتھولوجیکل کہانیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر موجود ایک واقعہ شق القمر کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہ بھی رامائن اور کرسچینٹی کے اندر موجود دیو ملائی قصے کہانیوں کی طرح کا بس ایک واقعہ ہے، جسے نہ تو سائنس کو سپورٹ کرتی ہے اور نہ ہی ہسٹری۔ اور یہ معجزہ شق القمر یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار سے کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث کے اندر اس معجزے کا ذکر موجود ہے، پر یہاں پر کسی بھی تلوار کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ یہ مشرکین مکہ کے چیلنج کرنے پر یا پھر ان کے مطالبہ کرنے پر اللہ نے معجزہ دکھایا تھا، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کے بارے میں انسان کو پراپر علم اور ہسٹری کا پتہ نہ ہو، ان معاملات کے اندر اپنی ذہنی سوچوں کی بنیاد پر کوئی بھی رائے دینا سیدھا سیدھا جہالت ہے، جس کا مظاہرہ دھرو راٹھی نے اپنی اس ویڈیو کے اندر کیا۔ یعنی اگر میں بھی کسی مذہب کی تعلیمات کو پڑھے بغیر اور اس کو سمجھے بغیر بس اس کا اس لیے انکار کرنا شروع کر دوں کہ یہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو جناب بہت کچھ ایسا ہے جسے ہندوازم کے اندر بھی ایکسپلین کرنا شاید آپ کے لیے باعث شرم بھی ہوگا اور illogical بھی، پر یہاں پر اس ویڈیو کا مقصد آپ کی اصلاح کرنا ہے، نہ کہ اختلافات کو مزید بڑھانا۔ آپ کے یہ الفاظ سیدھا سیدھا قرآن کریم کی آیات کا انکار ہے، اور مذہب کسی بھی شخص کے لیے سب سے سینسیٹیو معاملہ ہوا کرتا ہے۔ سو اپنے گمان یا خود کی کم علمی کی وجہ سے مذہب جیسے معاملات پر اپنی رائے دینے سے پہلے اس کی باقاعدہ تحقیق کر لیا کریں۔ سب سے پہلے اس معجزے کا پس منظر جان لیں اور اس کے بعد اس کے سائنٹیفیکل، ہسٹوریکل اور لاجیکل پہلوؤں کی بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ القمر کے اندر بیان ہوتا ہے کہ قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں اور کہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آتا ہوا بس ایک جادو ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات نے شق القمر کے واقعہ کو ایک معجزہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ معجزہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ظاہر ہو چکا ہے، لہٰذا قرآن کریم نے اس کو ماضی میں یعنی ایک گزر چکے وقت کے طور پر بیان کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس واقعے کے کوئی آثار موجود ہو بھی سکتے ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ بالکل موجود ہی نہ ہو، کیونکہ یہ عام حالات سے ہٹ کر ایک معجزہ تھا جو کہ قانون قدرت کو توڑ کر ظاہر ہوا۔ قرآن کریم کے علاوہ صحیح حدیث سے بھی متواتر یہ واقعہ ثابت ہے، کیونکہ بہت سے جلیل القدر صحابہ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود، جبیر بن موتم، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور حذیفہ بن یمان نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھ کر خود بیان کیا۔ دراصل یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آتا ہے، جس کے اندر ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث شامل تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت کے اندر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، وہ بھی اس طرح سے کہ اس کا ایک ٹکڑا جبل قبیس کی پہاڑی پر اور اس کا دوسرا ٹکڑا ہو کیکان کی پہاڑی پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں بے شک۔ یہ 14ویں کی رات تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح سے 2 ٹکڑے ہو گیا جس طرح سے کافروں نے کہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے بعد فرمایا کہ اے ارقم اور ابو سلمہ اس بات پر گواہ رہنا، مگر یہ مشرکین مکہ اس معجزے کو دیکھ کر بھی اس پر ایمان نہ لائے، کیونکہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا تھا، بلکہ وہ کہنے لگے کہ محمد نے ہم پر جادو کر دیا تھا، اسی لیے ہمیں یہ سب کچھ دکھنے لگا۔ اور ایسا ان لوگوں نے اس لیے کہا کیونکہ جادو نظر کے دھوکے کا نام ہے اور معجزہ حقیقت کے اندر چیزوں کو بدلنے کا۔ مثال کے طور پر فرعون مصر کے دربار کے اندر موجود جادوگروں نے جب اپنی رسیاں سامنے ڈالی تو وہ جادو سے دربار کے اندر موجود لوگوں کو سانپ دکھنے لگی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا افتتاح بن کر ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اب یہ جادوگر جو کہ اپنے فن کے اندر یا پھر جادو کے اندر ماہر تھے، وہ اس بات کو جان گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے، کیونکہ یہ سب کچھ حقیقت کے اندر ہو رہا ہے، نہ کہ نظر کے دھوکے سے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اتنا غیر معمولی واقعہ جو کہ معجزہ تھا لیکن مشرکین مکہ کے لیے ایک جادو، اسے یقیناً باقی دنیا کے لوگوں نے بھی پوری دنیا کے اندر دیکھا ہوگا، یا پھر شاید کچھ لوگوں نے، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ تو چاند پر نظریں جمائے نہیں بیٹھے ہوں گے۔
ہم لوگوں نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے ان لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا جو کہ قافلہ لے کر اس وقت دوسرے ملکوں کے اندر گئے ہوئے تھے۔ ان سب لوگوں نے تصدیق کی کہ ہاں، ہم نے بھی یہ معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ چاند ٹوٹ کر 2 حصوں کے اندر تقسیم ہوا اور پھر واپس ایسے ہی مل گیا۔ اب اس دور میں کیونکہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ موجود نہیں تھا، نہ انٹرنیٹ، نہ لائیو براڈ کاسٹ کا سسٹم جسے آج ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے، لہٰذا آج بھی جیسے ہم آج کسی واقعے کے رونما ہونے کے بعد وہاں موقع پر موجود عینی شاہدین یا پھر اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھنے والے لوگوں سے اس کے متعلق رائے لے کر اسے سب سے زیادہ اتھینٹک سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سب سے بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ واقعہ کیسے اور کس طرح سے پیش آیا، بالکل اسی طرح سے جو لوگ اس واقعے پر موقع پر موجود تھے، انہی کی روایات کو ہم سب سے اتھینٹک اور حتمی مان سکتے ہیں، اور ان تمام روایات کے اندر بالکل ایک جیسے واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اسی لیے تاریخی طور پر ہم مجبور ہیں کہ انہی عینی شاہدین کی گواہی کو تسلیم کریں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو جو شخص اس معجزہ کا انکار کرتا ہے وہ خود کوئی تاریخی حوالہ پیش کرے کہ میں اس بنیاد پر اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، یہ دعویٰ تاریخی طور پر اس کو غلط ثابت کرنا ہے۔ اب بات آتی ہے سائنٹیفیکل اور لاجیکل ریسرچ کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک انسان چاند پر کبھی جا ہی نہیں سکا، اور امریکہ نے اپولو مشن کے ذریعے انسانوں کو مون لینڈنگ کا جو ڈرامہ دکھایا وہ حقیقت میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ انسان آج تک کبھی چاند کی سطح پر لینڈ نہیں کر سکا۔ ہاں، مشین اور روور ضرور کر چکے ہیں اور وہ آج بھی کر رہے ہیں، اسی لیے ہم انسان چاند کی سطح کے بارے میں آج بھی ٹھیک سے کچھ نہیں جانتے۔ 2023 میں بھی انڈیا چاند کی سطح پر صرف اپنا روور بھیجنے کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ کہ کسی انسان کو۔ نہ امریکہ، نہ چائنا، نہ رشیا، کوئی بھی انسانوں کو چاند پر اب تک نہیں بھیج سکا۔ حالانکہ اگر امریکہ کے اس دعوے کو مان بھی لیا جائے تو اپولو مشن کو گزرے یا پھر انسانوں کو چاند پر بھیجے 60 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان چاند کی سطح پر مشین اور روورز کو بھیج کر اس کی سطح کی تصویریں تو لے سکتے ہیں، مگر انسانوں کو بھیجنے اور وہاں پر جا کر ریسرچ کرنے کا اب تک کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ جب سائنٹیفیکلی طور پر اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ ایک چیز کی سطح کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں ہم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ماضی میں پیش آیا یا سائنس کو سب کچھ پتہ ہے؟ سائنس کا علم تو ہر لمحے کے ساتھ ایوالو ہوتا ہے یا پھر چینج ہوتا رہتا ہے، تو آج کے موجودہ سائنسی علم کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا تو سراسر جہالت ہے، جس کا ثبوت ہے یہ ریما ایریڈیس۔ اپولو 10 نے چاند کی بہت ہی قریب سے تصویر لی، جس کے اندر چاند پر ایک بہت بڑا نشان نظر آیا جو کہ دراصل ایک دراڑ کی صورت میں موجود تھا۔ یہ تصویر 1969 کے اندر لی گئی تھی، اور پھر اپولو 11 کی مدد سے چاند کی سطح پر اتر کر امریکہ کے مطابق اس نشان کا مشاہدہ کیا گیا جو کہ 300 کلومیٹر لمبا تھا، پر یہ کس وجہ سے، کیسے اور کب بنا، اس کے بارے میں آج بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آج انہیں لے کر بہت ساری تھیوریز موجود ہیں کہ شاید یہ کسی ایسٹرائیڈ امپیکٹ کا نتیجہ ہے، یا پھر چاند کی سطح کے کمپریس ہونے کی وجہ سے بنا ہے، یا شاید اس کی سطح کے ماضی میں کبھی ٹوٹنے کی وجہ سے۔ دیکھیں، معجزہ کبھی بھی عام حالات کے جیسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت قانون قدرت کو توڑا جاتا ہے، اور اس کو توڑتا وہی ہے جو کہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ کی ذات۔ اسی لیے سائنسی طور پر اس کے ثبوت کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب معجزہ اپنے دعوے کے اعتبار سے ہی عام قانون سے ہٹا ہوا ہے تو آپ اس کے ثبوت کا تقاضا کیسے کر سکتے ہیں؟ معجزے کا اصل مقصد کسی نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دلیل انہی کے لیے بامعنی ہو سکتی ہے جن لوگوں نے اس معجزے کا ذاتی طور پر مشاہدہ کیا۔ لیکن جن لوگوں نے ان معجزات کا ذاتی طور پر مشاہدہ نہیں کیا، وہ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے؟ معجزے کی تشریح ہم 2 اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ سائنس کیونکہ ایک ارتقائی علم ہے، اور سائنس کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے تمام حقیقتوں کو جان لیا، بلکہ سائنس میں ہر وقت اس بات کا امکان رہتا ہے کہ ایک نئی سائنسی تحقیق کے آنے کے بعد پچھلی کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو آج کے ٹائم میں یہ کہنا کہ آج کی سائنس کے مطابق یہ معجزہ ہوا ہی نہیں، اس کی بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا علم ابھی تک اتنی ترقی حاصل نہیں کر پایا کہ وہ اس معجزے کی تشریح کر سکے۔ انسانی عقل آج بھی اس معجزے کو سمجھنے کے لیے انتہائی کمزور ہے۔ سائنس کے معیار کے مطابق بار بار اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو اپنی مرضی سے 2 ٹکڑے کر دے اور پھر اس کے بعد اس کو جوڑ دے، تو ہی وہ اس معجزے کو مان سکتی ہے، جو کہ معجزے کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس حساب سے تو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 ٹکڑے کیا، بالکل اسی طرح سے سمندر کے اندر راستہ بنایا، اپنے عصا مبارک کو افتحا بنایا، تو اگر آج کسی شخص کے ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مبارک لگ جائے تو کیا وہ شخص آج کے ٹائم کے اندر ان معجزات کو دہرا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص آج کے ٹائم کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکم پر مردے کو کچھ ٹائم کے لیے زندہ کر سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معجزات اس ٹائم کے اندر نبوت کو ثابت کرنے کے لیے نبیوں کو اللہ کے حکم سے عطا کیے گئے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ مزید کھوج کے بعد ہمیں چاند پر اس کے اثرات دنیا کو نشانی کے طور پر مل جائیں، یا ممکن ہے کہ نہ ملیں۔ لیکن جب تک سائنس اپنے آپ کو اتنا ایوالو نہیں کر لیتی کہ ہم چاند پر موجود ان نشانیوں کو سمجھ سکیں،
इन दरारों या फिर टूटने जैसे निशानों को एक्सप्लेन कर सकें कि ये कहाँ से, कब और कैसे बने। उससे पहले वाक़या शकुल कमर के बारे में या फिर कुरान पाक के बारे में ये कहना कि उसके अंदर बयान किए गए अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि ये किसी किस्से कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और लॉजिक ये कहती है कि हो सकता है कि चांद की सतह पर यह मौजूद तो हो, लेकिन इंसान इसको अब तक ढूंढ ना पाए हो। मिसाल के तौर पर चांद के साउथ पोल की मिसाल ले लें, जहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है और अब तक इंसान की बनाई गई कोई भी मशीन वहाँ पर नहीं जा सकी। इंडिया का चंद्रयान मिशन भी साउथ पोल के आखिरी किनारे पर ही लैंड करवाया गया है, ना कि साउथ पोल के बिल्कुल डार्क साइड के इलाके पर। सो लॉजिकली ये बात सेंस बनाती है कि जिस इलाके को बिल्कुल अंधेरे की वजह से ऑब्जर्व ही नहीं किया गया, उसके दरमियान के हिस्से के अंदर क्या कुछ मौजूद हो सकता है, इसके बारे में हम बिना देखे कोई दावा भला कैसे कर सकते हैं। ये बात अकली तौर पर भी सेंस नहीं बनाती। अपनी कमजोरी और कम इल्मी को आखिर हम मजहब के ऊपर क्यों डालना चाहते हैं। आज का जदीद दौर मौजों का दौर नहीं है, बल्कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। और साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा मौजज़ा है ये कुरान करीम, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। और अगर कोई गुंजाइश पैदा भी होती है तो हमें आज की मॉडर्न साइंस को ब्लेम करना चाहिए या फिर अपनी अकल को कि हम उसको नहीं समझ पा रहे। हमारी अकल कमज़ोर है, ना कि खालिक के अल्फाज। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।